انسان جس گناہ میں پھنستا ہے آسانی سے وہ اگر غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے میں فلاں گناہ میں پھنس جاتا ہوں۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں، میرے نوجوان عزیز غور سے سنیں، کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جو تنہائی کی وجہ سے انسان جن میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ گناہ دوسروں کے سامنے وہ نہیں کر سکتا، وہ تنہائی ہی میں اس کے اوپر ایسا ایک جنون طاری ہوتا ہے کہ وہ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے جس سے اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، آگے چل کر زندگی میں اس کو بہت شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اس کی شادی شدہ زندگی کامیابی سے نہیں گزر سکتی، وہ بیچارہ اپنی بیوی کو سے آنکھ میں آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا۔ ایسے گناہ انسان سے تنہائی ہی میں ہوتے ہیں اور نوجوانوں سے کثرت سے ہو رہے ہیں اس دور میں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک بات تو یہ اپنی زندگی کا وظیفہ بنائیں کہ ایسی تنہائی سے اپنے کو بچائیں۔ دوسرے، جس وقت ان کے دل میں اس طرح کی کسی بھی گناہ کا خیال آئے، ہمیشہ یاد رکھیں گناہ کا عمل بعد میں ہوتا ہے، گناہ کا خیال پہلے آتا ہے۔ کسی بھی عمل کا عملی طور پر کر گزرنا یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، پہلا مرحلہ ہوتا ہے خیال کا۔ اگر پہلے ہی مرحلے پر انسان روک لے، کنٹرول کر لے، چوکنا ہو جائے تو یہ خیال عمل میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس خیال کو سے رکنے کا راستہ کیا ہے؟ فوری طور پر اپنے ارادے کی طاقت کو استعمال کر کے دوسرا خیال دماغ میں لایا جائے، یعنی اس خیال کو بدلا جائے۔ آدمی اٹھ کے بھاگ جائے، ایک دم آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، آدمی ایک دم قرآن مجید ہاتھ میں لے لے، الماری سے کتاب ہاتھ میں لے لے، تسبیح ہاتھ میں لے لے جو سامنے ٹنگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگے، درود شریف پڑھنے لگے، استغفار پڑھنے لگے۔ اگر وضو کی حالت میں تھا تو جلدی سے نماز کی نیت باندھ لے، لیکن کچھ نہ کچھ کرے۔ اسی خیال میں انسان ڈوبا رہے، اسی خیال میں لگا رہے، دیر تک اسی خیال کے بارے میں سوچتا رہے اور پھر یہ تمنا کرے کہ وہ عمل مجھ سے سرزد نہ ہو، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ خیال عمل میں اپنے کو تبدیل کروا کر رہتا ہے، اگر آپ نے اس کو تھوڑی مہلت دے دی تو وہ پھر عمل میں تبدیل کروا کر رہتا ہے۔ وہ خیال کو بدلنا چاہیے، کسی بھی ترکیب سے خیال کو بدلنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی خیال آیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو خیال نہیں آیا تھا، اور انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو خیال نہ آئے، لیکن یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر فوراً اپنے خیال کو منتقل کیا اللہ کی پکڑ کی طرف، اللہ کی قدرت اور رحمت کی طرف، اور معاذ اللہ کہتے ہوئے بھاگے۔ یعنی انسان اپنی حالت کو بدلے، اپنی حیت کو بدلے، لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو جائے، بھاگے، نکلے باہر، اپنی جگہ بدلے، پوزیشن بدلے، مقام بدلے۔ ظاہری حیت بدلنے سے خیال کے بدلنے میں مدد ملتی ہے۔ کوئی یہ ساری ترکیبیں نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اس گناہ سے بچنے کا جو ارادہ ہے وہی پورا پکا نہیں ہے، وہی سچا نہیں ہے۔ ابھی وہ اس گناہ کی نحوست کو سمجھ نہیں پایا، ابھی وہ اس گناہ کے نقصانات کو سمجھ نہیں پایا۔
عزیز نوجوانوں کو پوری دنیا میں اللہ یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے جوانی. بننا ہوتا ہے جن انسانوں کو وہ جوانی ہی میں بنتے ہیں، بگڑنا ہوتا ہے جن کو وہ جوانی ہی میں بگڑتے ہیں. اگر یہ حصہ زندگی کا، اسی میں وہ صحت ہوتی ہے، اسی میں وہ قوت ہوتی ہے کہ انسان اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکتا ہے. بڑھاپے کی معذوریاں، مجبوریاں یہ تو تبھی معلوم ہوتی ہیں انسان کو جب خود بڑھاپا اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اب اگر اس عمر کے اس منزل کو انسان نے گزار دیا ان گناہوں میں، تو سوائے اس کے کہ اس نے اپنے آپ کو دیمک لگوا لی اور اس نے اپنی صحت کو بھی تباہ کیا، چہرے کا نور بھی ختم ہو گیا، دماغ کی یادداشت بھی ختم ہو گئی، فیصلہ کرنے کی طاقت بھی جاتی رہی، صحیح غلط میں فرق کرنے کی استعداد بھی کمزور پڑ جاتی ہے، تو اپنے نفس کو سمجھائیں اور اس معاملے میں یعنی ترک معاصی کے معاملے میں، گناہوں کے چھوڑنے کے معاملے میں سنجیدہ بنے. یہ جملہ حساس آدمی کے لیے بہت کافی ہے. جو انسان یہ کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ چھوٹتے نہیں، شاید اس نے اپنے گناہوں کے چھوڑنے کا سچا ارادہ ہی نہیں کیا. ورنہ ایک بار گناہ چھوڑنے کی عادت اگر پڑ جائے گی تو یقین کرو گناہ کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا، گناہ چھوڑنا لذیذ ہوگا. چکھ کے تو دیکھو، گناہوں کی لذت تو بہت دیکھ لی، اب تقوی کی لذت کو بھی آزما کر دیکھو. اب گناہوں سے پاک صاف زندگی کا جو سرور اور مزہ ہے اس کو بھی چکھ کر دیکھو، اس کے ذائقے کو بھی چکھ کر دیکھو. اس کے ذائقے کے چکھنے کے بعد گناہوں کے جھوٹے ذائقے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہے گا.